رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ومولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ شروع کرتا ہوں خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں آج جو بات مجھے اپنے بچوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دنوں میں سارے بچوں کو یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا کہ ہمارے وقت کا امام پردے میں ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے 7-8 دن میں اتنا دہرایا ہے کہ اب سارے بچوں کو یہ ایک جملہ تو یاد ہی ہو گیا ہے کہ وقت کا امام پردے میں۔ تو اب آج کی گفتگو یہ ہے کہ پردے میں رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں نے پہلے دن کی تقریر میں یہ فقرہ کہا تھا کہ نبی نے اس دنیا سے جاتے جاتے یہ اعلان کیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اور ان 2 وزنی اور بھاری چیزوں میں ایک کتاب خدا ہے اور ایک ہمارے اہل بیت ہے۔ تو اگر 2 وزنی چیز ہے
اور یہ بات بھی بالکل مسلمات میں سے ہے کہ ہم اور آپ ان دونوں چیزوں کو برباد کرنے میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی صاحب یہ سوچے کہ یہ اگر بچے ہیں تو ہمارے بچانے سے بچے ہیں، یہ خیال خام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کو تاریخ میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مثلا پہلی وزنی چیز کا نام ہے قرآن۔ اب قرآن کو برباد کرنے والوں نے کیسے برباد کیا؟ حد ہے کہ تاریخ میں یہاں تک ملے گا کہ قرآن کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ آپ کو یہ مل جائے گا کہ قرآن کو جو ہے وہ آگ میں جلا دیا گیا۔ ایک صاحب بہت زیادہ طاقتور اپنے کو سمجھ رہے تھے، جن کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے استخارہ دیکھا اور اتفاق سے اچھا قرآن میں اگر آپ، چونکہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اس لیے بہت سی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ قرآن سے تفاعل کریں اور آپ اس کے حقیقی مفہوم تک پہنچ جائیں، اللہ پہنچا دے، تو قرآن جو ہے وہ آپ نے نیت کیا ہے، آپ کی نیت کو بیان کرتا ہے کہ آپ نے کیا چاہا ہے۔ اچھا جب اس ظالم نے استخارہ دیکھا تو اللہ نے وہی بتا دیا جو یہ تھا۔ اب ان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا قرآن کو، انہوں نے لے جا کے اللہ کے گھر کے سامنے قرآن کو جو نیزے پہ بلند کیا اور اپنے تیر اندازوں سے کہا اس کو تیر مار کے چھلنی کر دو۔ تو ساری کوشش تو کی گئی قرآن کو تباہ و برباد کرنے، یہ جاہلوں کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد آج تک جب کچھ تھوڑا سا سد بدھ رکھتے ہیں، اب جن کے ہاں سچ میں کچھ علم تھا تو ان کے سامنے جب حقیقت آ گئی تو وہ مان گئے، اور جو جاہل تھا دوسرے کی بیساکھی پہ کھڑا تھا وہ نہ کل مانا تھا نہ آج مانے۔ آپ نے واقعہ سنا کہ نہیں سنا کہ تاریخ میں ایک شخص قرآن کے اوپر جو ہے وہ اعتراض لکھ رہا تھا، نقائص قرآن۔ جب ان کی کتاب تیار ہونے کو تھی کہ اب وہ منظر عام پہ آئے اور یہ بات امام تک پہنچی، تو امام نے اپنے ایک شاگرد سے جو ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے اس سے یہ کہا کہ جاؤ آج جب وہ اپنی کتاب کی تاریخ بیان کرنے لگیں کہ میں نے تو قرآن پہ اتنے اعتراضات لکھ دیے ہیں، تو ان سے یہ کہنا کہ یہ جو تم نے اعتراض لکھا ہے وہ ان معنی و مفہوم میں لکھا ہے کہ جو تم سمجھے ہو، یا ان مطالب پہ اعتراض کیا ہے جو اللہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو الگ چیز ہے۔ ایک بات تو ہم جو سمجھے وہ الگ چیز ہے۔ اچھا ہم وہی سمجھیں گے جیسی ہماری فکر ہو، سیدھی فکر ہے تو سیدھی بات سمجھیں گے، ٹیڑھی فکر ہے تو ٹیڑھی بات سمجھیں گے۔ آج بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی امام کے شاگرد نے ان سے یہ کہا یہ جو اشکال و اعتراض آپ نے لکھا ہے یہ آپ اپنے سمجھے ہوئے معنی پہ اعتراض کر رہے ہیں یا اللہ نے جو مفہوم و معنی لیا اس پہ؟ تو چونکہ پڑھا لکھا تھا فوراً پڑھ کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ تم کو بتایا کس نے؟ اور اگر جاہل ہوتا تو اکڑا رہتا وسیم رضوی کی طرح سے، لیکن چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اس نے کہا کہ یہ بات اس کے بس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ہم نے پڑھایا ہے۔ تو اب اس سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے یا کہیں سے لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے امام سے پوچھا، کہا ہاں خدا اپنا علم وہیں رکھتا ہے جہاں اس نے اپنے دین کو بھیجا ہے، وہ سب کے گھر بس کا کام نہیں ہے۔ اس کی میں نے کل بھی 2-3 مثالیں دیا۔ تو ان سارے حالات میں پروردگار عالم نے جبکہ دشمنوں نے اتنی محنت کیا قرآن کو جو ہے وہ مٹا دینے کی، تباہ کر دینے کی، اس میں تبدیلیاں ڈالنے کی، اس سے آیتیں نکالنے کی، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا ذکر ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور اس نے بچائے ہوئے ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہے۔
لیکن جب دوسرے ثقل کا مسئلہ آیا تو میں نے یہ گفتگو بھی اس دن پیش کیا تھا، لوگوں نے برباد کرنے کی کوشش کیا، پہلے ثقل علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا، امام حسن کو شہید کر دیا۔ حد یہ ہے کہ امام عسکری تک دشمن کا حربہ کامیاب ہوتا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا نے تھوڑا سا رسی اس لیے ڈھیلی کر دیا تھا کہ خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، ہم اور آپ بھی جانتے تھے کہ چونکہ نبی کے 12 جانشین یہ نہ رہیں گے تو ان کی جگہ پہ دوسرے آ جائیں گے، دوسرے نہ رہیں گے تو تیسرے آ جائیں گے۔ حد یہ کہ 11 مرحلوں پر اس جگہ کو پر کرنے والا انہی جیسے جو ہے وہ موجود تھے، لہذا 11 مرحلے تک یہ بات رہی۔ اب اس کے بعد جب 12واں مرحلہ آیا ہے جسے ہم اور آپ اپنے وقت کا امام کہتے ہیں، تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو، جیسے قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، ویسے اس قرآن ناطق کو بھی کوئی اب مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برباد کرنے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، بچانا جو ہے نہ قرآن صامت کا تمہارا کام ہے، نہ قرآن ناطق کا کام ہے۔ تو یہاں تک لانے کے بعد میں نے پہلے دن والی تقریر میں کہا تھا کہ یہ بات بہرحال سوچنے کی ہے کہ اللہ نے ایک کو تو سامنے رکھ کے بچایا اور دوسرے کو پردے میں لے جا کے کیوں بچایا؟ کیا خدا سامنے رکھ کے نہیں بچا سکتا تھا؟ سامنے رکھ کے بچا سکتا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی افادیت تو بہرحال ہے اس کے پردے میں رکھنے کی کہ جو ظاہر سے جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، واللہ اگر ظاہر میں زیادہ فائدہ ہوتا تو پروردگار اسے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا، لیکن چونکہ پردے میں زیادہ فائدہ ہے اس نے پردے میں رکھا۔ اب یہاں تک لانے کے بعد میں اپنے جوانوں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اپنے نمائندے کو، اپنے دوسرے ثقل کو پردے میں رکھا، تو پردے میں رکھنے کا مطلب جانتے کیا ہے؟ پردے میں جانے کے بعد کمزوری اس کی طرف نہیں پیدا ہوئی ہے، کمزوری ہماری طرف ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو مادی مثال جب تک سامنے نہ آئے گی تب تک معنوی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ شبیہیں جو ہے وہ اندر رکھی ہوئی، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا۔ تو اب پردہ پڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر والوں کو پردے کے پیچھے والا نہ دکھائی دے لیکن پردہ دکھائی دے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا کالا کالا پردہ پڑا ہوا تھا، اور جب تک وہ پردہ ہٹا نہیں اس وقت تک پیچھے کی شبیہیں نہیں دکھائی دی۔ تو جب کوئی چیز پردے میں چلی جاتی ہے تو نہ دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ نہ دکھے، کم سے کم پردہ تو دکھنا چاہیے۔ تو اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہمارا امام پردے میں ہے تو پھر وہ نہیں دکھ رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے خود پردہ تو دکھنا چاہیے، خود پردہ دکھنا چاہیے۔ لیکن بس یہیں سے پہلا فرق پہچان لیجئے کہ دنیا میں جب کوئی پردہ پڑتا ہے تو پردے دار نہیں دکھتا لیکن پردہ دکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب امام کو پردے میں پہنچایا تو ان کا کمال یہ ہے کہ نہ پردہ دکھے گا نہ پردے دار دکھے گا، یہ کمال یہی ہے۔ کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم نے وہ والا پردہ دیکھا، ارے پردہ کیا تم دیکھو گے؟ نہ تم پردہ دیکھ سکتے ہو نہ پردے دار دیکھ سکتے ہو۔ تو ہم اس کمزور کا نام ہے کہ نہ پردے میں جانے کے بعد نہ ہمیں پردہ دکھائی دے گا نہ پردے دار دکھائی دے گا، لیکن کسی ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ ہم لوگ جو برائیاں کرتے ہیں ان برائیوں کی وجہ یہی ہے کہ جب بھول جاتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے تو یہاں اس کا مطلب ان کا ماننے والا اگر کہیں غلطی کر جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک غلطی نہیں کیا اس نے، اس سے پہلے غلطی سے پہلے ایک غلطی کر چکا ہے کہ اب اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ جو پردے میں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔
میں نے شاید اس سے 8-10 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو، سارے شاگردوں کو مضمون دیا اور کہا لے جائیے اس موضوع کے اوپر آپ کو مضمون لکھنا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے ایسی جگہ بیٹھ کے لکھیے گا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب نتیجہ ہوا کہ دوسرے دن یہ سب جو 10-15 تھے، کوئی جا کے چھت پہ کونے میں بیٹھ کے اس نے لکھنا شروع کیا، کسی نے کمرہ بند کر کے لکھنا شروع کیا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے خود اپنے کو چھپا کے لکھ رہا تھا۔ اب دوسرے دن استاد کے سامنے آئے تو استاد نے کہا سب کے مضامین کہاں گئے؟ سب نے اپنا مضمون دے دیا۔ اب استاد نے پوچھا اور ایک طالب علم تھا، اس نے پرچہ تو دیا لیکن کچھ لکھا نہیں تھا۔ اب استاد نے پوچھا کہ تم نے لکھا مضمون؟ کہا ہاں لکھا۔ کہا کہاں لکھا؟ کہا کمرے میں بند کر کے۔ دوسرے سے پوچھا کہاں لکھا؟ کہا کہ چھت پہ جا کے اکیلے میں بیٹھ کے لکھا۔ تیسرے نے کسی اور جگہ کا بتا دیا۔ اب ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے بتایا، اور استاد نام کے ذریعے نکال کے ان کا پرچہ جو ہے وہ رکھتے رہے اور جگہ پوچھتے رہے کہ وہ تنہائی کیا تھی۔ جب اس کا پرچہ آیا اور آیا، کہا کہ تم نے کہاں لکھا؟ تو نے کہا ہم نے لکھا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں لکھا؟ بھائی جب سب کو لکھ کے لانا تھا تو تم نے کیوں نہیں لکھا؟ تو اس نے کہا استاد مضمون کا جو الفاظ تھے وہ سب تو میرے ذہن میں آ گئے، لیکن وہ والی شرط جو آپ نے لگائی تھی کہ اکیلے میں لکھنا، وہ شرط میں تلاش کرتا رہا، کہیں نہیں ملی۔ میں چھت پہ گیا وہاں بھی اکیلے نہیں تھا، میں کمرے میں گیا وہاں بھی اکیلے نہیں تھا، جہاں جاتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ کہا وہ کون ہوتا تھا؟ کہا ایک میں ہوتا تھا، ایک میرا پروردگار ہوتا تھا۔ عزیزو اب سمجھ میں آیا، جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، تو آدمی شرط کی بنیاد پہ اچھی باتیں نہیں لکھتا تو پھر بری باتیں کیوں کرے گا؟ اگر یہی بات ہمارے اور آپ کے اور امام کے درمیان پیدا ہو جائے کہ ہم امام باڑے میں رہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، ہم گھر کی تنہائی میں رہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، ہم سڑک پہ رہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، تو اگر منع کر دے تو اچھی بات نہیں کرے گا، جائے کہ برائیاں کرتا رہ جائے۔ برائیاں کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے یہ بھولا ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، پھر یہ بھولا ہے کہ امام نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اسی لیے جب غیبت کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جو باتیں تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہیں ہم اس کو دور کرنا جانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو بچے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں جو میں نے ابھی کہا کہ ہمارا امام وہ نہیں ہے جو نہیں دیکھ رہا، وہ پردے میں رہ کے یہاں جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی بات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے ظاہری اعتبار سے بھئی امتحان کی منزل میں آج کے تو لاک ڈاؤن ہے، کچھ نہ پڑھو تب بھی نمبر مل رہا۔ ہمارے یہاں بھی آرڈر آیا ہے کہ جتنے ہیں سب کو فرسٹ کلاس پاس کر دو۔ لڑکے تو بہت خوش ہیں آج کل، سبھی پاس ہوئے چلے گئے، لیکن اس پاس ہونے کے بدلے میں کتنا فیل ہو رہے ہیں ابھی احساس نہیں ہے۔ لیکن حالات ہے، زمانہ ہے، نہ بچے کچھ کر سکتے ہیں نہ پڑھانے والے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ دور جو اس سے پہلے 2 سال 3 سال پہلے کا تھا، اس منزل سے جو سارے بچے گزرے ہوں گے کہ جب امتحان ہونے لگتا ہے تو رول نمبر سے سب کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک ساتھ، اور اس کے بعد ایک آدمی کو نگراں معین کر دیا جاتا ہے۔ نگراں لا کے جو کاپی دے دیتا ہے، پرچہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد سب لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیچے میز کے اوپر قلم اور کاپی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 2 کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ
اپنا جو بھی یاد ہے اس کو لکھتے رہتے ہیں اور نگاہ اٹھا اٹھا کے ایسے دیکھتے رہتے ہیں کہ استاد کہاں ہے. اٹھا اٹھا کے نظر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہے کہاں. اور جیسے ہی ایک مرتبہ جو ہے وہ نگاہ پہنچی کہ یہ کسی کام سے گیٹ سے باہر گئے، اس کے بعد کلاس کا حشر سارے بچے جانتے ہیں. بزرگ کو تو شاید بھول گیا ہوگا، لیکن تمہارے سامنے تو تازہ تازہ ہے نا یہ بات. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب دیکھنے والا سامنے ہو، دیکھنے والا سامنے ہو تو عمل میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، عمل صحیح بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اب ہم جو ہے وہ جلدی جلدی لکھ رہے ہیں اور بغیر نقل کیے ہوئے لکھ رہے ہیں. صرف 2 منٹ کے لیے سر باہر گئے تو اب عمل تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ یہ 2 منٹ ایک دوسرے سے پوچھنے میں لگتا ہے، لکھنے میں نہیں لگتا. یہ 2 منٹ تو اگر اس اعتبار سے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے اگر کوئی نگاہوں کے سامنے ہو تو تحریک عمل بھی پیدا ہوتی ہے، عمل میں تیزی بھی پیدا ہوتی ہے، عمل صحیح بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، جیسے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، ساری دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب بے ایمانی ذہن میں آنے لگتی ہے، اب عمل خود بخود رک جاتا ہے. یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ہم اور آپ پلٹ کے کہیں گے بار الہ، جب سامنے رہے تو اتنے فوائد ہیں. اگر وہ پردے میں چلا جائے تو پردے میں جانے میں تو نقصانات پائے جاتے ہیں، تحریک عمل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو قدرت نے پکار کے کہا کہ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. جب تمہارا والا پردے میں جاتا ہے تو اتنا بے علم ہوتا ہے، نہ تمہارے قلم کی خبر ہوتی ہے، نہ تمہارے کاپی کی خبر ہوتی ہے، نہ تمہاری حیت کی خبر ہوتی ہے. لیکن جسے ہم نے پردے میں رکھا ہے اسے اتنا با علم بنایا ہے تو پردے میں دیکھ رہا ہے سامنے والوں کو. ایک صلوات پڑھتے محمد والے. اسی لیے بچوں کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ پردے میں ہے، کیا ہے، چپکے سے کر لو. چپکے سے وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ پردے میں جانے والے سر کچھ جانتے نہ ہوں. لیکن یہاں پردہ دار جو ہے، جو پردے والا ہے، وہ پردے میں رہ کے سب جانتا. یہ ایک پریشانی. اب اس کے بعد پھر بھی کوئی بچہ کہہ سکتا ہے ارے سامنے ہوتے. تو میں ایک جملہ کہوں گا، اگر یہ بات مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور کہے کہ حاضر ہونا چاہیے تب تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر مسلمان کہے کہ پردے میں رکھنے کا، غائب ہونے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے، تو جیسے ہی آپ نے غائب ہونے کا فائدہ سوچنا شروع کیا، سب کچھ رہ سکتے ہو، مسلمان نہیں رہ سکتے. اگر مسلمان ہو تو غائب کو ماننا پڑے گا. کوئی صحابی اگر مسلمان رہنا چاہتے، دیکھیے جن کا خدا جو ہے وہ پتھروں کی شکل میں سامنے بیٹھا، وہ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے. مسلمان کیسے کہہ دے کہ ہم کو غیب پہ ایمان نہیں. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کی ابتدا ہی غیب کے اوپر رکھی. اس لیے مسلمان ہونے کے لیے 3 طرح کے غیب ہمارے اور آپ کے سامنے آئے. پہلی غیبت جو پروردگار عالم نے رکھی وہ اپنی رکھی. اور اس غیبت کا کمال یہ ہے کہ اس غیبت میں جو پردے میں ہے، اس پردہ دار کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اس پردے دار کا کمال یہ ہے کہ اسے نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کیجیے. دیکھنے کی، اس لیے کہ وہ پردے دار ایسا ہے، اس نے خود کہا لنترانی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب اس کی لنترانی کے سامنے اگر موسیٰ کہیں گے نہیں میری قوم تو کہہ رہی ہے کہ دیکھیں گے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر اتنے جری ہو گئے ہیں کہ دیکھیں گے تو موسیٰ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سن لو، مجھے دیکھنے کی تمنا کے بعد کوئی دیکھنے لائق نہیں رہتا. اگر دیکھنے لائق رہنا ہے تو مجھے دیکھنے کی تمنا اپنے ذہن میں نہ پیدا کرنا. اور یہ سارے واقعات کہیں الگ سے نہیں ہیں، یہ سب موجود ہے کہ اگر کسی کو خدا کو دیکھنا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات پہلے سے رکھ لینا ہے کہ خدا اس غائب کا نام ہے جسے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی
دیکھ سکتے ہیں، اور جس کے یہاں تمنائے دید پیدا ہو جائے اسے پہلے مرنا پڑے گا، مرے بغیر۔ اس لیے بچوں کو سنانے کے لیے سمجھا دو، جناب موسیٰ نے جب جا کے کہا خدایا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک خدا کو نہ دیکھیں گے اس وقت تک مانیں گے نہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ سے کہو جتنے دیکھنے والے سب کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہہ دو ایک بجلی چمکے گی، اگر دیکھ لے گئے تو سمجھو خدا کو دیکھیں گے۔ اور جیسے بجلی چمکی، وہ جو 80 آدمی تھے وہ تو چلے گئے اللہ میاں کے پاس، بچے جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ کے اوپر بھی غش طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ جب اٹھے تو دیکھا کہ یہ سب کے سب پڑے ہیں۔ لہذا بچوں سے یہ بات سمجھا دیں کہ کبھی اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جو دکھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ ہوتا ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جو چیز دکھ جائے، یہ جو آپ جاتے ہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے 2-4 بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ دکھ جاتے ہیں، یہ اللہ نہیں ہوتے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ ہمارے بنائے ہوئے اللہ ہوتے ہیں، اسی لیے جب تک ہمارے فائدے کے کام کرتے ہیں تب تک وہ جو ہے وہ سجے رکھے رہتے ہیں، جس دن ہمارا نقصان کیا اسی دن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہر جگہ آپ جا کے دیکھ لیں، وہ اتنی دیر تک اللہ بنے رہتے ہیں جب تک ان کے ذریعے سے ہماری کچھ کمائی ہونا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے اللہ کو ہر سڑک پہ، ہر چوراہے پہ جہاں پایا وہیں ایک اللہ لے جا کے رکھ دیا۔ وہ اسی لیے رکھا کہ ہم جانتے ہیں یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن جس دن نقصان ہوا اس دن سے ہم پھینک بھی سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسا اللہ سمجھ میں آ جائے کہ جسے نہ ہر جگہ رکھ سکتے ہو نہ ہر وقت جو ہے وہ نکال سکتے ہو، تو کوئی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے اللہ کا گھر نہ بنائے۔ تو دیدو اللہ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے، اب دوسرے لفظوں میں کہا جائے، ہم نے اور آپ نے نہ آج دیکھا ہے، نہ ہم سے پہلے والے جو گزر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور نہ ہمارے بعد آنے والے کوئی دیکھ سکیں گے۔ تو اسلام کے پہلے غیب کا نام ہے کہ جو نہ دکھا ہے نہ دکھے گا۔ اب اس کے بعد اسلام کا دوسرا غیب ہے، وہ کیا ہے؟ رسول پہ ایمان لاؤ۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا سب رسول پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کسی نے دیکھا ہے رسول اللہ کیسے تھے؟ وہ تو ایران وغیرہ میں جو ہے وہ کچھ تصویریں بنائی گئی ہیں، لیکن وہ بھی بنائی گئی ہیں، اور یہی فرق ہے کہ وہاں جہاں سارے لوگوں کی تصویریں بنی وہاں اللہ کی نہیں بنی، اس لیے کہ اللہ کی تصویر نہیں بن سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا غیب ہے رسول پہ ایمان لانا، اور رسول پہ ایمان لانا وہ غیب ہے کہ غیب پہ ایمان اس شرط پہ ہے کہ وہ پہلے دکھا تھا، آئندہ دکھے گا نہیں۔ اچھا کوئی صاحب یہ کہیں کہ نہیں آئندہ دکھ سکتا ہے، تو وہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں آئندہ دیکھ سکتا ہے، امت مسلمہ نہیں کہہ سکتی کہ آئندہ دیکھ سکتے ہیں۔ جانتے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارے ہاں کم سے کم آئندہ رسول کو دیکھنے کے لیے عقیدہ رجعت پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں تو وہ بھی نہیں پایا جاتا۔ لہذا سارے مسلمان جو نبی پہ ایمان لے آئے ہیں وہ صرف اسی غیب کے اوپر لے آئے ہیں کہ وہ کبھی دکھا تھا اور اب کبھی دکھ نہیں سکتا۔ یہ ہم کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے اگر وقت ملا اور رجعت کی بحث ہوئی تو ان کو میں یہ سمجھاؤں گا، ہمارا ایمان رسول کے اوپر دو اعتبار سے ہے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے کہ رسول دکھا تھا، ایک عام الفیل سے لے کے سن 11 ہجری تک رسول دکھا تھا، اور 11 ہجری کے بعد آج تک اب رسول وہ ہے جس پہ ایمان لانا ہے جو دکھے گا نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں دکھے گا، وہ آنکھیں جو ظہور امام کو دیکھیں گی وہ آنکھیں جو ہے وہ نبی کو بھی دیکھیں گے۔ اس لیے کہ ایک رجعت کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، جب امام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ معصومین جنہیں ظلم کے ذریعے سے اس دنیا سے ہٹا دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، ایک ایک کر کے سب پلٹ کے آئیں گے۔ اور اس رجعت کے اوپر امت مسلمہ کا اتنی بحث ہے کہ کیسے رجعت ممکن ہے، تو کم سے کم ہم تو کب دیکھنے کی امید رکھتے ہیں، مسلمان تو دیکھنے کی امید نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر ایمان ایسا غیب پہ ایمان ہے کہ نہ کل
دکھا ہے اور نہ کل دکھے گا۔ رسالت پہ ایمان ایسا غیب پہ ایمان ہے کہ وہ کل دکھا تھا اور کل دکھے گا نہیں۔ تو اب اگر دو چیزوں پہ ایمان ہے، ایسے پہ ایمان ہے کہ نہ دکھا تھا نہ دکھے گا، ایسے پہ ایمان ہے کہ جو کل دکھا تھا اور کل نہیں دکھے گا، تو پھر ایسے پہ ایمان کیوں نہیں ہوتا کہ جو کل نہیں دکھے گا کل دکھے گا؟ اس لیے کہ امامت کی شان یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے امام کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا۔ وہ چند مخصوص افراد ہیں جس کو نواب خاص کہا جاتا ہے یا علماء خاص کہا جاتا ہے، صرف انہی کو دکھے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دکھے ہیں، لیکن ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ دکھا نہیں ہے لیکن دکھے گا۔ بس تین طرح کے غیب کا مطالبہ ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو اس خدا کو بھی ماننا پڑے گا جو کبھی نہیں دکھا ہے اور نہیں دکھے گا، اس رسول کو ماننا پڑے گا جو دکھا تھا اور نہیں دکھے گا، اور اس امام کو ماننا پڑے گا جو نہیں دکھا ہے لیکن دکھے گا، اور جس دن دکھنے لگے اسی کا نام ہے ظاہر ہو جانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بات دوسری بات دیکھیے، چھپانے کے جہاں بہت سے وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے چھپانے کی ایک وجہ جو ہے وہ فرضی اور اعتباری۔ ان سب باتوں کو بچوں کے ذہن تک پہنچانے کے لیے ایک دن اعلان ہونے لگا کہ چوک میں جھگڑا ہو گیا، چوک میں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارے نیئر بھائی اٹھے، اچھا ان سے تیز ان کا بچہ ہے، انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے قبلہ کہا ادھر آؤ فیضان، کہا کیا ہوا؟ کہا تم چلو گھر میں، ہم جا رہے ہیں دیکھنے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تم چلو گھر میں اور ہم جا رہے ہیں دیکھنے۔ اچھا میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا نیگر بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں کیا ہوا؟ ہم نے کہا اس کو گھر میں بھیج رہے ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ سن چکے ہیں خطرہ ہے، ابھی جان چلی جائے گی، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اس کو جانے دیجیے، وہ تو کچھ کر بھی سکتا ہے، دو چار کو مار بھی سکتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اب تو آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر زیادہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ نہیں جانتے، ہم میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا دیکھیے میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں، اس کا مطلب 60 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے اپنی زندگی کی سارے عیش و آرام کو دیکھ لیا ہے، اب زندگی بچی ہے تو کتنی بچی ہے؟ 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، خدا کرے ان خود کو خدا جو ہے وہ 100 سال کی عمر دے۔ میں کوئی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا، دعا ہی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو فکر پیش کی، جانتے ہیں کیا فکر پیش کی؟ چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کے 2-4 سال بچے ہوئے ہیں، لہذا خطرات میں جانا میرا کام ہے، وہ ابھی جوان ہے، اس کی زندگی کے 2500 سال بچے ہوئے ہیں، لہذا اسے خطرات سے بچایا جائے۔ اب سمجھ میں آیا یہ تو ہماری بھی فکر ہے، جس کی حیات زیادہ ہو اسے خطرات سے بچایا جائے، جس کی زندگیاں کم ہو اسے خطرات میں جانے کا حق ہے۔ اگر 20 سال کے بیٹے میں جس کی زندگی 20 سال کی ہے تو باپ کہتا ہے 20 سال کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی جتنی بڑی حیات ہوگی اس کے بچانے کا انتظام بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا قدرت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر جو امام جو ہے وہ 70 سال کے لیے آیا تھا، جو 65 سال کے لیے آیا تھا، جو 57 سال کے لیے آیا تھا، ان کے بچانے کا اتنا انتظام نہیں کیا ہے جو 1200 سالوں سے موجود ہے، جتنا ہو سکتا ہے اسے بچانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ سامنے رکھ کے نہیں بچایا جا سکتا جتنا پردے میں رکھ کے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اگر بچانا ہے تو پردے میں رکھ کے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، یہ عقلی حکمت ہے۔ جب اتنی تھوڑی سی جس نے عقل دیا ہے ہمیں اور آپ کو، ان کے ہاں یہ عقل ہے کہ 30 سال رہنے والے بیٹے کو پہلے بچایا جائے، 4 سال والا باپ اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے، تو کہ یہ باتیں جو ہے وہ خدا کو نہیں معلوم، عقل کل کو نہیں معلوم، اس لیے اس نے بچانے کے لیے۔ لیکن اب اس کے بعد ایک مسئلہ پھر
بار بار جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے آتا رہتا ہے. اب مولا تو چلے گئے پردے میں، ہمیں کیا مل رہا؟ ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. دیکھیے اتنی دیر کی تقریر سے ایک بات تو بہرحال سمجھ میں آئی، کچھ ملے یا نہ ملے، جس سے جانے کا خطرہ ہے اس سے بچنے کا سلیقہ مل گیا. لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ پردے میں بھی رہ کے دیکھ رہے ہیں، تو جس کے یہاں یہ بات دل میں اتر گئی انشاءاللہ وہ کل کے بعد گناہ نہ کرے. اور جن کے یہاں نہیں اتری خالی بیٹھے ہیں ان کی گفتگو نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں پردے سے، تو اب غیبتیں نہیں ہونی. اب مومن کو کھینچنے والا کام نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی کسی مومن کے بارے میں کچھ خیال آیا، فوراً اس سے پہلے خیال آئے گا مولا دیکھ رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں. اور جس دن یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے اس دن خود ہی کردار جو ہے تو پہلا کام تو ہو گیا، لیکن مل کیا رہا؟ ہم تو بچے ہیں، صرف ہمیں تو کچھ ملا نہیں. اس کے لیے اگر روایات کو پڑھا جائے تو امام کی غیبت کے سلسلے میں 4 معصومین نے ایک ہی بات کہی. سب سے پہلے رسول خدا نے کہا غیبت میں ہمارے نائب کی مثال اس سورج کی ہے کہ جو سورج بادل کے پیچھے چلا. کیا کہا؟ کہ غیبت کے زمانے میں پردے میں رہ کے امام کی مثال اس سورج کی ہے جو سورج بادل کے پیچھے چلا جائے. یہ پہلی بات رسول خدا نے کہی. رسول خدا کے بعد جب چوتھے امام کا زمانہ آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بالکل انہی لفظوں کے ساتھ یہ بات کہی کہ غیبت میں میرے بیٹے کا عالم وہی ہے جو سورج جو ہے وہ پر ہے بادل کے پیچھے چلے جانے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد چھٹے امام امام صادق علیہ السلام نے پورا یہی جملہ کہا کہ غیبت کے بعد کے زمانے میں ہمارے بیٹے کا عالم وہی ہے جیسے سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چلا جائے. اس کے بعد آخری معصوم خود ہمارے وقت کا امام ہے. جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ پردے میں چلے جائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، تو مولا نے کہا عالم غیبت میں ہماری مثال سورج کی ہے، جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تب بھی مفید ہوتا ہے، ویسے ہم پردے میں بھی چلے جائیں تب بھی افادیت ہوگی. یہ چاروں عدد معصومین کے اقوال ایک ہی قول ہے، ایک ہی لفظ ہے کہ سب نے یہ کہا. اب میں اسے تھوڑا سا اس کے اوپر 2-4 جملے کہہ کے اپنی بات کو جو ہے وہ تمام کرنا چاہتا ہوں. اب 2-4 جملے کا بھی وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ. اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں اگر کسی کو امام کو پہچاننا ہے تو امام ہے سورج. زمانہ غیبت میں اگر کسی کو پہچاننا ہے تو امام ہے کون؟ سورج. اور یہ غیبت جسے ہم پردے غیبت کہتے ہیں، اس غیبت کا نام ہے بادل. اس پردے کا نام ہے بادل. اس مثال کا ترجمہ یہی ہوا کہ دیکھو غیبت کے زمانے میں ہماری مثال اس سورج کی ہے جو بادل کے پیچھے چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ غیبت میں امام کو سورج کہا گیا ہے اور پردے کو جو ہے وہ بادل کہا گیا ہے. پردے کو جو ہے وہ بادل کہا گیا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز، یہاں امامت کو سورج سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ جو ہے جب چاند و سورج دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے، کہا گیا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. خیر قسم ہے جو ہے وہ اس سورج کی کہ جب وہ اپنا نور پھیلا رہا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سورج سے مراد جو ہے وہ آفتاب رسالت ہے، اور قمر سے مراد جو ہے وہ ماہتاب امامت ہے. یعنی وہ شمسے میں جو استعمال ہوا ہے. اور وہاں پہ علماء نے ایک تعبیر بھی لکھا ہے، چاند اور سورج میں ایک فرق ہے کہ پروردگار عالم نے
سورج کو خلق کرنے کے بعد جب سورج کو روشن کیا تو اس کے نور کو خود خدا نے عنایت کیا. یعنی سورج کو روشنی جو مل رہی ہے وہ خدا کے عطیے کی بنیاد پہ مل رہی ہے، کسی کے ذریعے سے نہیں مل رہی ہے. لیکن چاند کو جو چاندنی مل رہی ہے اس کی چاندنی اپنی نہیں ہے، وہ اسی سورج کے نور کا عکس ہے جو چاند کے اوپر پڑتا ہے. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں، اگر نورانیت سورج کے توسط سے ملے تو اسے قمر کہا جاتا ہے، اگر نورانیت عطیہ پروردگار ہو تو اسے جو ہے وہ سورج کہا جاتا ہے. اب لفظوں کے معنی سمجھ میں آئے، رسول ہیں سورج، آئمہ ہیں جو ہے وہ چاند. اب تو کم سے کم اس لفظ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. علم اور نورانیت پروردگار عالم نے بغیر واسطے کے نبی کو دیا، اور نبی کے توسط سے نورانیت جو ہے وہ آئمہ کو ملی. اب اس جملے کے معنی پہچانیے کہ علی پکار کے کہہ رہے زکانی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے ایسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ بچوں کو بھراتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے علم جو ہے وہ خدا نے محمد کو دیا، محمد کے ذریعے سے علم جو ہے وہ آئمہ تک پہنچا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے اسی لیے علماء نے تعبیر کیا ہے یہاں پہ کہ جب سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ ہوں، تذکرہ ہو، تو وہاں پہ سورج سے مراد نبی ہیں اور چاند سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہیں. لیکن اس مثال کی توجیہ یہ کیا ہے کہ ایک بات اور یاد رکھیے، لیکن اگر کہیں پہ تنہا سورج استعمال ہو تو اس سورج سے مراد نبی نہیں ہے، اس سورج سے مراد جو ہے وہ تنہا امام ہے. جیسے اس مثال میں کہ اس مثال میں چار معصومین نے کہا، میں خود رسول اللہ سے پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ غیبت میں میرے نائب کی مثال سورج کی ہے، تو اس سورج سے کون مراد ہے؟ یہ بات تو رسول اللہ نے بھی کہی ہے. تو آئیے چلیے سب لوگ رسول اللہ سے سوال کریں، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے غیبت میں میرے وارث کی مثال سورج کی ہے جو بادل کے پیچھے ہے، اس سورج سے آپ مراد ہے یا آپ کا نائب مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ سورج اگر قمر کے ساتھ ہے تو سورج رسول ہے اور قمر جو ہے وہ علی ہے. لیکن اگر کہیں پہ تنہا لفظ سورج آئے تو اس لفظ سورج سے جو بس صرف اور صرف آئمہ ہیں. اور اگر صرف اور صرف آئمہ ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ نبی کے ساتھ آئیں تو ان کی نورانیت جو ہے وہ سورج کی کسب کرتا ہے. لیکن اگر یہ تنہا سورج بن کے آئیں تو اب ان کی ہدایت، ان کا نور جو ہے وہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، پروردگار عالم نے انہیں نور خود دے دیا ہے. اب یہ جہاں تک چاہیں نورانیت پھیلاتے رہیں، جہاں تک چاہیں نورانیت پھیلاتے رہیں. اس کے بعد اب بہت سے گفتگو ہے، میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اگر سورج کا کیا کام ہے؟ سورج کا کام یہ ہے کہ اوپر سے نور زمین میں پھیلاتا رہے. دیکھیے یہ والی جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ میری دنیا نہیں ہے، میرے بچوں کی دنیا زیادہ ہے. ایک دن سورج نکلا اور نکلنے کے بعد گیا سمندر کے اوپر، اپنی کرنیں ڈالنا شروع کیا. جب زیادہ دیر تک کرنیں جو ہے وہ پانی پہ پڑی تو پانی ہوا گرم، اور جب گرم ہوا تو بھاپ بن کے اڑنے لگا. اور اڑنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہنچنے کے بعد یہی بھاپ جمنے لگی. تو جب بھاپ جمنے لگی تو اس کو کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بادل. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ جب تک بادل نہیں بنا تھا تو تھا کیا؟ پانی تھا. اس بادل کو بادل بنانے والے کا نام ہے سورج. کاش کہ میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. اس بادل کو بادل بنانے والے کا نام ہے سورج. لہذا سورج نے بادل بنایا اور بادل بنانے کے بعد فضا میں لے جا کے اسے بکھیر دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بادل بنا کہاں سے؟ اس سمندر سے جو ہمارے ہاں الہ آباد میں نہیں ہے. سمندر کہاں ہے؟ کہیں اور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے.
تو ہزاروں کلومیٹر دور کے پانی کو پہلے سورج نے بادل بنایا اور بادل بنا کے فضا میں اس کو لٹکا دیا. اب یہ وہیں لٹکا ہوا ہے. ایک دن ضرورت پڑی الہ آباد والوں کو رحمت کی. ایک دن ضرورت پڑی کس کو؟ الہ آباد والوں کو رحمت کی. اب الہ آباد والے جو سمندر سے تو کہہ نہیں سکتے کہ اے حضرت سمندر ہمارے ہاں الہ آباد میں پانی برسا دے. یہ کہہ سکتے ہیں؟ ارے تم لوگ بھی تو پڑھے لکھے ہو، بتاؤ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں سمندر وہاں سے پانی اٹھا کے الہ آباد میں نہیں اڈیل سکتا. سمندر وہاں سے پانی اٹھا کے یہاں نہیں اڈیل سکتا. اس لیے کہ ابھی پانی ہے تو کمزور ہے. جب یہی سمندر سورج کا سہارا لے لے، یہی سمندر سورج کا سہارا لے لے اور اس کے بعد بادل بن جائے تو اب اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ برس تو سکتا ہے لیکن ابھی برسنے میں پابند ہے. ابھی برسنے میں پابند ہے. اب ہم لوگوں نے بیٹھ کے خدا سے توسل کرنا شروع کیا، خدایا بارش کر دے، خدایا بارش کر دے. ادھر سے خدا نے اس بادل سے کہا الہ آباد چلے جاؤ، اس سے کہا تم لکھنؤ چلے جاؤ، اس سے کہا دنیا کے اس کونے میں چلے جاؤ. جب تک سمندر میں پانی بنا رہتا اس وقت تک کسی کو فائد نہیں پہنچا سکتا تھا. جب سورج نے بادل بنا دیا تو اسے بھی سیراب کر رہا ہے، اسے بھی سیراب کر رہا ہے، انہیں بھی سیراب کر رہا ہے. اب لفظوں کے معنی پہچانیے. امام ہے سورج، غیبت کا پردہ بادل ہے. تو اب بادل میں رہ کے یہاں بھی رحمتیں برداشت کر رہے، بنا رہے، وہاں بھی رحمتیں برسا رہے. اب غیبت کا فلسفہ سمجھ میں آیا. ظاہر میں ہوتے تو سمندر کی طرح ٹھہرے رہ جاتے، ظاہر میں ہوتے تو سمندر کی طرح سے ٹھہرے رہ جاتے. شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے محمد کو ظاہر رکھا تو اس کی برسات جو ہے یا مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی، آخری محمد کو پردے میں رکھ کے اعلان کر دیا اب بارش ہے. مکے اور مدینے سے محدود نہیں ہے، جہاں جہاں بادل جاتا رہے گا نعمتیں برستی رہیں گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزو، یہ غیبت کا وہ حسین فائدہ، کاش کہ یہ ہماری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کسی مایوسی کا نام نہیں ہے. غیبت ان کے اختیار کے بڑھ جانے کا نام ہے. کوئی صاحب جو یہ بتا دیں کہ جب پہلا محمد آیا تھا مکے میں تو ایکو دن ایک نور بھی الہ آباد میں برسا ہو؟ اسے کو تو ظاہر تھا، وہ کہیں رکا ہوگا. اسی لیے نبی دو جگہ کے علاوہ تیسری جگہ نہیں گئے، مکے اور مدینے کے علاوہ. اس کا مطلب اس وقت جو ہدایت کی بارش ہو رہی تھی، اس وقت جو ہدایت کی بارش ہو رہی تھی وہ بارش یا مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی. پروردگار عالم نے کہا کہ چونکہ نبی نے مکے اور مدینے میں ہدایت کی بارش کر کے نورانیت اس کے توسط سے لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اب آج کے اندر جو ہے وہ نور محمد کی نورانیت خالی مکے اور مدینے میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں اندھیرا زیادہ ہو، الہ آباد میں اجالا زیادہ ہو. اچھا، میں صرف بے شک کے لیے نہیں، سچ بھی یہی ہے. جہاں رسول نے بارش کیا تھا آج اندھیرا وہاں زیادہ ہے، یا اتنا اندھیرا ہمارے ہاں نہیں ہے جتنا اندھیرا جو ہے وہ اس مکے میں. لیکن بہرحال وہاں کا اجالا چھن کے ہم تک آ تو گیا. وہاں کا اجالا چھن کے جو ہے وہ ہندوستان سے آگے نکل کے پاکستان میں پہنچ تو گیا، یمن میں پہنچ تو گیا، بحرین میں پہنچ تو گیا، یہ ساری جگہوں پہ پہنچ گیا. تو اب اگر آج ہم لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی رحمتیں وہیں دو جگہ برسائی، ہم لوگ تو ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لے آئے، ہمارے ہاں تو کوئی رحمت برسی نہیں، تو قدرت جواب دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے وہ محمد کے آخری وارث کو پردے میں رکھیں گے اور اسے جو ہے اس کے پردے کو بادل بنا دیں گے اور اسے سورج بنا دیں گے. اور سورج کا کمال یہ ہے جہاں جہاں رحمت برسانا چاہے وہ رحمت کو برساتا رہے گا. لہذا جب امام آئے گا تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے ہمارے ہاں تو آپ کی نورانیت نہیں برسی. یہاں بھی برسی ہے، وہاں بھی برسی ہے. حد یہ ہے کہ جہاں
کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں بھی جو ہے وہ غیبت کی نورانیت برسی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اسی لیے میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ چونکہ خدا کو اس نور کے ذریعے سے ساری دنیا میں نور کی بارش کرنا، اور یہ کام حضور میں نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ضرورت تھی غیبت کی۔ اچھا دوسری چیز جانتے کیا ہے؟ صرف خالی امام کا کام خالی نور برسانا تھوڑی ہے، جہاں چاہنے والوں کو نور برسا کے ان کو ترقی دینا ہے، انسان بس سے آگے بڑھ کے انہیں ایمان پہ لانا ہے، ایمان سے آگے بڑھ کے تقوی پہ لانا ہے، تقوی سے آگے بڑھا کے مرضی خدا تک پہنچانا ہے، جہاں یہ کام امام کا ہے۔ یہ تو مومنین کے لیے کام ہے، لیکن دنیا میں تنہا مومنین تو ہے نہیں کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ پردے میں رہ کے امام خالی یہی ایک کام ہے۔ جہاں پردے میں رہ کے سارے مومنین تک یہ کام کیا جا سکتا، وہیں پردے میں رہ کے سارے ملحدین کو ٹھیک بھی کیا جائے۔ امام دونوں کام کر رہا ہے، اور شاید میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، مومنین کو ٹھیک کرنے کا کام تو امام مومنین سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن امام جانتے ہیں کہ پکا ملحد جو ہے وہ ہمارے مومن سے ٹھیک نہ ہو، اسی لیے جیلوں میں جو بہت پرانے مجرم ہو جاتے ہیں ان کا نام ہی پکا مجرم رکھ جاتا ہے۔ ویسے اس دنیا میں بھی کچھ پکے مجرم ہو گئے، یہ پکے مجرم مومنین سے نہ ٹھیک ہوں۔ اگر مومنین سے ٹھیک ہو جاتے تو امریکہ کو آگے خامنہئی سے ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن اب ایسے کو صحیح کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت نے جہاں امام کے ساتھ ظہور کو رکھا، ظہور کے ساتھ قیام کو رکھا، وہیں ظہور اور قیام کے ساتھ انتقام کو بھی رکھا۔ یعنی ظاہر ہوں گے، ظاہر ہونے کے بعد پھر کام شروع کریں گے، قیام کریں گے، اور ان کے کاموں میں سے پہلا کام ہوگا انتقام۔ دیکھ، قیام کے معنی ہے کھڑے ہونا، انتقام میں کھڑا ہونا تھوڑا سا پایا جاتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے ملحدین سے، دشمنان سے انتقام اور بدلہ لینا۔ عزیزان محترم، جب وہ قائم انتقام لینے کے لیے کھڑا ہوگا، میں ایک جملہ کہوں گا، جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا آدمی آتا ہے تو 10-20 اس کے ساتھ جو ہے وہ اگل بغل آگے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے تب پھر ایک دوسرا گروپ آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے امام باڑہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، انہوں نے فلاں کہا اتنا پیسہ سکسنگ کر دو۔ دو کام ہوا یا نہیں؟ جب وہ آ رہے تھے تو 10-20 آدمی لگے ہوئے تھے جو پیچھے بیٹھے ہوئے، اور جب آنے کے بعد انہوں نے امام باڑے کے لیے پیسہ پاس کیا، تب ان سے کہا فلاں صاحب آپ انتظام کر کے دیجئے گا۔ تو جو ساتھ لگے تھے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب، جو ساتھ لگے ہوئے تھے اس کو کہا جاتا ہے اصحاب، اور جو ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ دونوں لفظوں کو یاد رکھیے گا عزیزو، جب امام آئیں گے تو امام کے ساتھ اصحاب بھی آئیں گے، کام کرنے کے لیے انصار کی بھی ضرورت ہوگی، انصار کی ضرورت ہوگی۔ اب روز کے اس دعا کے معنی پہچانیے کہ خدایا ہم کو ان کے انصار میں قرار دے، خدایا ہمیں ان کے انصار میں قرار دے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز پکار کے کہتے ہیں کہ جب امام آ کے اپنا کام شروع کرے تو ہم اس کام میں مدد کرنے والے، ہاتھ بٹانے والوں میں ہو جائے۔ یہی کیا کم شرف ہے،
اور جانتے کیا ہے امام کے پہلا کام کیا ہوگا؟ خون حسین کا بدلہ۔ اور ہم کہتے ہیں مولا جب کام شروع کیجئے تو مدد کے لیے ہمیں بھی رکھ لیجئے۔ جانتے کیوں اتنا تڑپ کے کہتے؟ اس لیے کہ پوری زندگی صرف سن کے روتے ہوئے گزری، کبھی دیکھ نہیں پائے کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مختار کا انتقام تھوڑے دنوں کے لیے آیا، لیکن اسے آپ یہ نہ کہیں کہ مختار نے تو بدلہ لے لیا، ابھی انتقام حقیقی باقی ہے، اور اس انتقام کو لینے کے لیے ہمارے وقت کا امام آئے۔ عزیزان محترم، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک دوپہر میں اتنے مظالم ہوئے کہ اگر ہمارے اور آپ جیسے آدمی کو یہ طاقت دے دی جائے جیسے تھوڑی سی طاقت مختار کو ملی تھی، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا اس ایک دوپہر میں جتنا ظلم ظالمین نے کیا کیا اس کا چوتھائی حصہ بھی مختار پورا کر سکے؟ اس لیے کہ مختار کے انتقام میں جو بہت سی چیزیں پائی جاتی تھی، وہاں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مختار جب دشمن آتا تھا پوچھتے تھے کہ کیا کیا، اپنے پاس علم نہیں تھا کہ کیا کیا، وہ تو ظالم کو سزائیں دے کے پوچھتے تھے کہ تم نے کربلا میں کیا کیا۔ لیکن اب جو منتقم آئے گا اس منتقم کو کسی حرملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عالم ارواح سے دیکھ رہا تھا، اب اسے کسی ابن زیاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا ظلم کیا، اس لیے کہ اسے تو ہر چیز دکھائی دے رہی، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اگر سب چیز دکھائی دے رہی ہے تو اس منتقم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک حسن کی نشانی گھوڑے پہ ڈگمگا رہی ہے، مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ امام جناب قاسم بار بار باہر جاتے تھے اور جانے کے بعد مولا سے کچھ کہتے تھے اور مولا کہتے تھے تم بھائی کی نشانی ہو، خیمے میں واپس جاؤ۔ اچھا، امام حسن کے جناب قاسم کے ساتھ سب سے بڑی جو کربلا میں پریشانی آتی تھی وہ یہ کہ جب اموں کے پاس جاتے تھے اموں کہتے تھے تم تو بھائی کی نشانی ہو، خیمے میں واپس جاؤ، اور جب خیمے میں جاتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا میں نے تمہیں رات کو کیا سمجھایا تھا کہ زینب کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا، اون محمد سے پہلے چلے جانا۔ تو جب تک اون محمد تھے تب تک تو کہتی تھی پہلے چلے جانا، لیکن جب اون محمد کی شہادت ہو گئی تب جانتے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں نے کیا سمجھایا تھا، اون محمد شہید ہو گئے اور تم ابھی تک بیٹھے ہو۔ اب اس عالم میں جناب قاسم کبھی باہر جاتے تھے کبھی اندر آتے تھے کہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جب خیمے میں آئے تو اچانک یاد آیا کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخری وصیت یہ تھی کہ میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے گا تو اس تعویذ کو کھولنا، کیا اب اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے؟ عزیزو، روایت کا فقرہ ہے اب جو جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو دیکھا کہ کیا لکھا ہوا تھا، یا بنیا قاسم ہے میرے فرزند قاسم، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نرغہ عادہ میں گر جائے گا اور میں نہ ہوں گا تو میری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ روایت کہتی ہے کہ جو ابھی روتے ہوئے کبھی باہر جاتا تھا کبھی خیمے میں آتا ہے، ایک مرتبہ لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اس نامے کو لیا، لے کے اموں کے پاس آئے، لا کے جو ہے وہ حسین کو دیا، حسین نے اس خط کو دیکھا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، اسے پڑھا، اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد جناب قاسم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ تمہیں ہم تیار کریں۔ میں نے علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ حسین ابن علی نے جب علی اکبر کو بھی بھیجا ہے تو کہا جاؤ خیمے میں پھوپھی سے تیار ہو گیا، لیکن جناب قاسم کے لیے کہا ہے آؤ میرے لال تمہیں میں تیار کروں گا۔ میں ہر سال ان فقروں کو یہاں دہراتا ہوں۔ اب اس کے بعد
جناب قاسم وہاں سے اپنا لباس لے کے آئے. حسین ابن علی نے لباس پہنایا. لباس میں جو کرتا وہ تھا اس زمانے کا، وہ تو پہلے سے پہنے ہوئے تھے. حسین نے سب سے پہلے جو اہل بیت کا لباس ہے جسے قبا کہا جاتا ہے وہ پہنایا، اور پہنانے کے بعد سر کے اوپر امامہ رکھا. امامہ رکھنے کے بعد سرکار علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ امام مظلوم نے جناب قاسم کے امامے کے دونوں کناروں کو کھولا. حد یہ ہے کہ نماز میں یہاں تک مستحب ہے کہ اگر کوئی امامہ لگا کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو اوپر پٹی دکھ رہی ہے آپ کو، اس پٹی کو کھول کے ادھر سے نکلے تو اسے ادھر ڈال دیا جائے. لیکن حسین ابن علی نے ایک پٹی نہیں کھولی، بلکہ اس کے نیچے جو دوسری پٹی ہے اس پٹی کو بھی کھول دیا. ادھر والی ادھر ڈال دیا، ادھر والی جو ہے وہ ادھر ڈال دیا. عزیزو، اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جب زندگی میں حنک کھولا جاتا ہے تو ایک پٹی کھولی جاتی ہے، لیکن جب مرنے کے بعد حنک لگایا جاتا ہے تو دونوں پٹیاں کھولی جاتی ہے. امام حسین نے قاسم کے امامے کی دونوں پٹیاں کھول کے ایک کو ادھر ڈال دیا، دوسرے کو ادھر ڈال دیا. یعنی حسین جناب قاسم کو تیار کر رہے تھے، اور تیار کر کے دشمنوں کے سامنے ایک میت کی شکل بنا کے بھیج رہے تھے. اس کے بعد ایک جملہ اور ملتا ہے کہ جب جناب قاسم کو سلاح جنگ وغیرہ سے آراستہ کر چکے تو اس کے بعد کہا بیٹا قاسم کھڑے ہو. جب جناب قاسم کھڑے ہوئے تو قاسم کے کرتے کے گریبان کو پکڑ کے پھاڑ دیا. جناب قاسم نے خود پلٹ کے پوچھا امو یہ کیا بات ہے، آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کر دیا؟ تو حسین نے کہا بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہے، میں نے تمہارا گریبان اس لیے چاک کر دیا ہے کہ شاید تمہیں یتیم سمجھ کے یہ ظالم تم پر. لیکن اس کے بعد اب جناب قاسم جب تیار ہو کے آئے تو روایات میں جو جناب قاسم کی جنگ لکھی ہے، میں نے اس میں کسی شاعر کی زبان سے اس کا میں نثر میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب جناب قاسم مقتل میں آئے تو آنے کے بعد ایک بہادر جو فوج یزیدی میں تھا جس کا نام تھا ارزق، شام کا رہنے والا تھا، اسے ارزق شامی کہا جاتا ہے، لیکن رہتا تھا کوفے میں. اور اس کے 4 عدد جوان بیٹے تھے، ایک دو نہیں 4 جوان بیٹے تھے. تو جناب قاسم نے ایک مرتبہ للکارا ہے کون جو میرے مقابل میں آئے؟ تو ایک مرتبہ ارزق نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے، جاؤ اس کا کام تمام کر کے آؤ. جناب قاسم کے مقابل میں ایک ایک کر کے ارزق کے 4 بیٹے آئے، اور ایک حملے سے زیادہ کی تاب کسی میں نہیں تھی. اس پورے منظر کو آپ نگاہ میں رکھیں. جب 4 واصل جہنم ہو گئے اور ارزق کو یہ خبر ملی کہ میرے 4 بیٹے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، تو ایک طرف جناب قاسم جس کی عمر جو ہے وہ 14-15 سال سے زیادہ کی نہ ہوگی، اور دوسری طرف ایسے بڑے بڑے بہادر اور شجاع، جب سب کو جناب قاسم نے واصل جہنم کر دیا تو باپ جو اپنے زمانے کا بہت بڑا بہادر اپنے کو سمجھتا تھا، ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کھڑا ہوا، کہا میں دیکھتا ہوں کہ جس نے میرے سامنے میرے بچوں کو قتل کیا ہے. تو ایک فقرہ ملتا ہے. اب جو ارزق وہاں سے غیظ کے عالم میں نیزہ لے کے آیا اور آتے ہی ساتھ اس نے جناب قاسم کے سینے پہ نیزہ مارا، تو جو منظر تاریخ نے لکھا، جانتے کیا لکھا؟ اس کا نیزہ جب آگے بڑھا تو جناب قاسم نے اپنی دونوں انگلیاں جو ہے وہ نیزے میں پھنسائی، اور نیزے میں پھنسانے کے بعد جب اسے جھٹکا دیا ہے تو اس جھٹکے میں جب وہ اوپر سے گھوڑے سے نیچے گرنے لگا ہے، اور قاسم نے ابوالفضل کا سکھایا ہوا فن سے جو تلوار چلائی ہے، تو اس تلوار کی شان یہ ہے کہ ارزق کا سر آسمان کی طرف گیا ہے، دھڑ زمین کی طرف. ذرا سوچیں، جس جوان کی یہ شجاعت لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، اس کے بعد عالم کیا ہوا ہوگا؟ جانتے کیا عالم ہوا؟ کہ ادھر سے ایک مرتبہ پسر ساتھ کی آواز آتی ہے، اسے بچہ نہ سمجھو،
یہ بنو ہاشم کے گھرانے کا شعر ہے، لہذا سب مل کے حملہ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ اب جناب قاسم جو ہے وہ حملوں کا جواب دے رہے تھے، اور جب زیادہ زخمی ہو گئے تو روایت میں ایک فقرہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم نے وہیں سے پکار کے کہا امو میری مدد کے لیے آئیے۔ میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے جتنی بےتابی سے حسین قاسم کے پکارنے پہ دوڑے ہیں، اتنی بےتابی سے کسی کے پکارنے پہ نہیں دوڑے۔ دوڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عباس دوڑو میرا بھتیجا پکار رہا ہے، اکبر دوڑو تمہارا بھائی پکار رہا ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے ہاشمی شیروں کو آتے ہوئے دیکھ کے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، بیچ میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا۔ روایت کہتی ہے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی جاتی تھی، بچہ بلک بلک کے کہتا تھا المدد المدد۔ حسین اس وقت پہنچے جب روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بقلہا و بنیہا، بار اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کو بنا، جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل، جو لوگ مشتاق حج زیارت ہیں انہیں حج زیارت کی توفیق۔ خدایا ان کے ان اعمال کو درجہ قبولیت نصیب، اگر ان کے عمل میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو رحمان الرحیم ہے، اپنے کرم کے ذریعے سے ان کے عمل کو کامل بنا کے قبول فرما۔ ہو سکتا ہے یہ گنہگار بندے ہیں، یہاں تک آنے میں بھی ہو سکتا ہے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ خدایا جب یہ یہاں سے جانے لگے تو ان کو ایسا پاک و صاف بنا دے جیسے بچہ جو ہے شکم مادر سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے۔ خدا ان کے سارے دلی مقاصد کو پورا کر دے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماتم حسین۔